نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کو سمجھا جیسے بچہ نادانی میں نادانی کی حرکتیں کرتا ہے، باپ سمجھاتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، کبھی ڈانٹتا بھی ہے، کبھی پیار بھی کرتا ہے، وہی آپ کا کردار ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے افراد کے لیے۔ وہ جذبہ آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے، آپ ان کے لیے فکر مند رہیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہوں کہ کہیں نہ کہیں دعوت کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ ذاتی جذبات در آئے، چاہے بات آپ مسلمانوں کے دائرے کے اندر کہیں یا بسا اوقات غیر مسلموں کے ساتھ بھی کہیں کہ ہماری دعوت میں خیر خواہی کا جذبہ کم، مناظرے کا جذبہ بہت زیادہ آتا چلا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیت جائیں، ہم دلیل سے غالب آ گئے، میری بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی، آپ کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی۔ آپ حجت اور دلیل اس پہ قائم کریں گے جو سرکش ہے، گمراہ ہے، جس کے بارے میں پتا ہے کہ ہدایت سمجھ میں آ رہی پھر بھی وہ آدمی ضد کر رہا، وہ سرکش۔ لیکن ساری قوم تو ایسی نہیں، قوم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کے اندر وہ خود کتنے سرکش ہیں یا ان کے اندر شیطان گھس کر سرکشی ان سے کتنی کروا رہا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ، ان کا لقب تھا حمار۔ زمانے جاہلیت میں ان کو شراب پینے کی بڑی عادت تھی، حضرت عبداللہ کو، ان کا لقب حمار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شراب پی لی۔ اللہ کے نبی نے حد جاری کی، دوبارہ شراب پینے کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے پھر حد جاری کی، ایک سے زائد مرتبہ بار بار جب لایا گیا تو اللہ کے نبی نے حد جاری کی، جو ان کا حق بنتا تھا، جو ان کی سزا بنتی تھی وہ دی۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، اخزاہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ اس بندے کو رسوا کرے، کتنی مرتبہ لا کر اس کو سزا دی جاتی ہے پھر بھی باز نہیں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، اور میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی قوم سے متعلق جو آپ کا احساس ہو وہ یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس صحابی کے بارے میں جن پر شراب پینے کے نتیجے میں حد جاری ہوئی اور بار بار ہوئی، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو۔ ایک تمہارا بھائی ہے اور دوسرا شیطان ہے جو اسے بہکا کر غلط راستے پہ لے جا رہا ہے، بار بار شراب پینے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب تم اگر یہ کہو گے اللہ تجھے رسوا کرے تو ہوگا کیا؟ یا تو شیطان اور طاقتور ہو جائے گا یا اس کی طبیعت میں ضد پیدا ہو جائے گی اور وہ جا کر تمہارے کہنے پہ اور زیادہ اگر بھٹک جائے اور زیادہ بہک جائے تو کیا ہوا؟ تم جیت گئے؟ نہیں، تم ہار گئے، تمہارا بھائی ہار گیا، شیطان جیت گیا۔ اس طرح تم شیطان کے مددگار ہو گئے۔ لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، جو بات میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک وہ صحابی جن سے شراب پینے جیسا جرم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہے۔ اپنے جو لوگ ہیں اپنی قوم کے بارے میں اس فرق کو آپ ذہن میں لے کر چلیں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرکش بھی ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم بھی ہوتے ہیں، بات ان کے سامنے سمجھائی جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے صبر کے ساتھ ان کے ساتھ لگے رہو۔ کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکش نہیں تھے، ضدی نہیں تھے، ہٹ دھرم نہیں تھے جب تک جاہلیت کے زمانے میں تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل دعوت بھی اور مسلسل دعا کے نتیجے میں اس عمر کو بدلا۔ تو عمر کیا ہوئے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے ذریعے ہمیں وہ طاقت عطا کی کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہی کھلے عام ہم نے مسجد حرام کے اندر اللہ کی عبادت کرنی شروع کی ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں کہ ضدی اور ہٹ دھرم انسان کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے کبھی لہجہ سخت کرنے کی، کبھی انداز سخت کرنے کی، کبھی مختلف اسلوب اختیار کرنے کی، لیکن اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کی ہدایت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ باقی ہدایت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیں، جس کو ہدایت نہ دیں اللہ تعالیٰ نہ دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔